الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا رواہ البخاری۔ ہر مسلمان اس بات کا اعتقاد جازم رکھتا ہے اور بخوبی اس امر سے واقف بھی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب تبھی بنے گا، اس سے قریب تبھی پہنچے گا جب وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے کاموں کو کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو کام اس کے ذمے ضروری ٹھہرائے ہیں، جن عبادتوں کو فرض کیا ہے، جو نیکی کے کام ہیں، ان کو جب انسان کرتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے پروردگار سے وہ قریب پہنچتا ہے۔ اسی کے برعکس یہ بات بھی ہے کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کا کہا نہ مانے، محارم کا ارتکاب کرے، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہیں ان کو کرنے سے گریز نہ کرے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں اور جن نیکی اس کے اوپر فرض کی ہے اس کو نہ بجا جائے، تو یہ امر ایسا ہے، یہ بات ایسی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جو پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے انہیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور نیکی کر کے بھی وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں ہماری نیکی شرف قبولیت کو نہ پہنچے، اور ساتھ ہی وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عقاب اس کے اوپر آ جائے، اللہ رب العالمین اس کی گرفت اور پکڑ کر لے۔ تو جو سچے مومن ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو یہی احساس، اسی احساس کے تئیں وہ زندہ رہتے ہیں، جیتے ہیں اور اس دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں۔ ہر وقت ان کو نیکی کی فکر ہوتی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد یہ فکر کہ اللہ رب العالمین کے نیکی قبول ہو جائے، اور پھر یہ فکر کہ وہ نیکی جو اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے وہ باقی رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی ایسے گناہ کی وجہ سے ہماری ان نیکیوں کو برباد کر دے، ختم کر دے، یا یہ کہ وہ دوسروں کے حصے میں چلی جائیں۔ اس لیے کہ ہر شخص کو اللہ رب العالمین کا قرب پانا ہے، اس کی محبت پانی ہے، اور خاص کر جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، انسانی زندگی کے اندر، یا افراد کی زندگی میں، یا امت مسلمہ کے اوپر اجتماعی زندگی میں، جب مصائب اور مشکلات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کی، اس کی محبت کو پانے کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور ماحول کے اندر خاصی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر جانب یہ فکر ہوتی ہے، افراد کی حیثیت سے بھی اور ایک جماعت کی حیثیت سے بھی، کہ ہم کو اللہ رب العالمین اپنے سے قریب بنا لے، اس کی جو ناراضگی اس کو دور کر دے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین کی مرضی کو کاموں کو کرے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو اس کے لیے حرام ٹھہرایا ہے ان کا ارتکاب سے بچے، اور انسانی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر تبدیلی دیکھنے کو ملے کہ بندوں کو اللہ رب العالمین نے جب آزمائش میں اور مشکلوں میں ڈالا تو بندوں کو فکر ہوئی، وہ لوٹے، انہوں نے اپنے اعمال کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اس کا محاسبہ کیا، اپنے اعمال کو جانچا اور پرکھا، انہوں نے کمی کو پایا، اس لیے اللہ رب العالمین سے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے، دوبارہ اسے اپنا بنانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے انسان کی دینداری اور بے دینی کا پتہ چلتا ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے۔ بڑی مشہور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے، ایک حدیث جو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، یعنی جو چیز ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ،
یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے اور بار بار ہم سنتے ہیں کہ انسان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ۔ انسان نے اگر نماز چھوڑ دیا تو وہ ایک جانب سے نکل کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ چیز کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر اس کی دینداری کو جاننے کے لیے یہ سب سے بڑی کسوٹی ہے کہ یہ شخص دیندار ہے یا نہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے یا نہیں۔ اسی طرح افراد کو اگر چھوڑ دیں، پوری جماعت کے معاملے کو لیں، امت مسلمہ کے معاملے کو لیں، تو یہاں بھی یہ چیز، یہ نماز کو دیکھنا کہ یہ ان کے اندر کس قدر پائی جاتی ہے۔ حالات بدلے ہیں، انسانی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر بہت طرح کے اندیشے اور خدشات ان کے ذہن کے اندر پنپے ہوئے ہیں، اور انسان یہ جان رہا ہے، مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ ابتلاء اور آزمائش کا وقت ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر ہماری مسجدیں پہلے کی طرح ویران ہیں، مسجدیں آباد نہ ہوئی، مصلیان کی تعداد ویسے ہی ہے، تو ایک بہت بڑی علامت اور بہت بڑی یہ پہچان اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی آس لگانے کی، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی اگر ہم بہت بڑی آس لگائے ہوئے ہیں تو یہ آس کہیں آس نہ رہ جائے، یہ اندیشہ بنا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہم کو تبھی ملے گی جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، اسے ہم اپنا بنائیں۔ اگر ہم نے اس جانب کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ضروری ہوا، جو تدابیر ضروری ہوئی، اس کو ہم نے صرف اختیار کیا، تو ہمارے لیے مشکلیں کم ہونے والی نہیں ہیں، اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ بہت ممکن ہے کہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو پانا ہے تو اللہ رب العالمین کا ہم کو کہاں ماننا ہے، اس کی طرف آنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی جانب سے بیان کرتے ہیں، پروردگار کی طرف سے بیان کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کام کو کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے، اس جانب وہ قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جانب اسے اور قریب کر لیتا ہے۔ جتنا انسان کوشش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کو ملتی ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کے ناطے اور اس تعلق سے، اس وساطت سے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنا بنا لے، ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف، حصول رضا کی طرف ہم کو اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، اسے اٹھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جو تدبیریں کریں وہ دنیاوی تدبیریں ہوں، اس لیے کہ دنیاوی تدبیریں اگر ہم نے کی، اللہ رب العالمین کو بھلا کر اس کو راضی کرنے کے جو طریقے مسنون ہیں ان کو چھوڑ کر یا ان کو بھلا کر اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو بہت بڑی آس باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی جانب قدم بڑھایا ہے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں۔ توحید کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں کہ اس کے اندر آمیزش تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر خالص ایمان رکھے اور اس کی جو عبادتیں اور جو نیکیاں ہوں وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، دنیا کے اندر دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اس کا کوئی معاملہ دنیاوی اس کے اندر کوئی غرض و غایت نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کریں۔ اور کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے اپنی انفرادی زندگی کے اندر کہ اپنے گھر کے ماحول کو وہ دیندار بنائے، بچوں کو، بیوی کو اور سب کو وہ دیندار بنانے کے لیے ان کو نماز کی طرف آمادہ کرے۔ اور گھر سے نکلا ہے انسان تو معاشرے کے اندر بھی دیکھے، جس حد تک انسان سے کوشش ہو سکے وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے اندر ماحول بدلے۔ مسجدیں ویران ہیں اگر تو مسجدوں کے اندر آبادی بڑھے، لوگ یہاں آئیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو ایک بہت خوش آئند علامت ہوگی، تب ہم اللہ رب العالمین سے اس کے فضل و کرم کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ رکھے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر کہا، بندہ میری جانب ایک بالش بڑھے گا تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتا ہے تب اس کی جانب دو ہاتھ بڑھیں گے، اور وہ میری طرف چل کے آئے گا، قدم بڑھائے گا، دھیرے دھیرے وہ چل کے آ رہا ہے، آتَيْتُ هَرْوَلًا، تو میں اس کی طرف بہت تیز گامی سے آؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انسان کوشش کرے اپنی جانب سے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی حصول رضا کی طرف وہ اپنے قدموں کو بڑھائے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں ہم کہ دنیا کے اندر
جو معاملات ہیں انسانی معاشرے کے اندر، دیکھیں تو گناہ بہت دھڑلے سے ہوتے ہیں. انسان جو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معاشرے کا، اللہ رب العالمین کا ڈر تو گجا، معاشرے کا ڈر بھی ان کے اندر نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو ان کو کیا کہے گا. دھڑلے سے ہر طرح کے گناہ، یعنی ترک فرائض کے جو گناہ ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں. انسان دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن بالکل بے فکر ہو کر بازاروں کے اندر اور گلی کوچوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. ان سے اب بات کریں گے تو اس کے اندر باتوں کے اندر جھوٹ پایا جائے گا، لین دین کریں گے تو لین دین کے اندر ان کے اندر دھوکہ ہوگا، اس کے اندر گڑبڑی اور گبن ہوگا. یہ سب کچھ ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر، اور یہ پورا انسانی معاشرہ ان چیزوں کو گوارا کیے ہوئے ہے، اور اس انداز میں گوارا کیے ہوئے لگتا ہے کوئی جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس اسلامی معاشرے کی کچھ خد و خال، کچھ کی پہچان ہوا کرتی ہے، کچھ چیزوں سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اخلاص تو ہے ہی، دنیاوی معاملات کے اندر صفائی، حق گوئی ہے، صداقت ہے، پاک بازی ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسانی، جو کوئی شخص اگر مسلمان ہے تو اس کی یہ پہچان ہے، اور کوئی معاشرہ اگر مسلم ہے تو یہ اس کی پہچان ہے. اس کے یہ نمایاں خد و خال ہوا کرتے ہیں جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ واقعی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مسلم معاشرے کا حال اب دیکھیں گے کہ دھڑلے سے گناہ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی گرفت اس کو آدم ہوچے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بہت مشہور قول اس سلسلے میں ہے، ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا. انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو اس انداز میں دیکھتا ہے جیسے وہ کسی دامن کوہ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس قدر ڈر جاتا، اس لیے کہ اسے احساس ہے اللہ رب العالمین کی گرفت کا، اسے احساس ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، اسے احساس ہوتا ہے. تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کا یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. اور فاجر جو شخص ہوتا ہے، بے دین جو شخص ہوتا ہے، دین کا جس کے اندر پاس و لحاظ نہیں ہوتا، اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے گناہ تو اس سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کو اتنے ہلکے میں لیتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اشارے سے اس کو ہٹا دیا ہو. تو مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے. انسانی معاشرے کے اندر بہت طرح سے گناہ ہوتے ہیں. کچھ گناہگار وہ ہوتے ہیں جو گناہ کو، اللہ رب العالمین کے بندے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی معصیت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کے ساتھ نفس امارہ بھی رکھا ہے، اور ان سے انسان سے گناہ ہوگا. یہ انسان سے، انسانی سوسائٹی کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر کتنی ایسے توبہ و استغفار کے کلمات ملتے ہیں جو انبیاء کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، یہ سکھانے کے لیے کہ بندوں سے گناہ ہوتی ہیں. انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کس انداز میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، گناہوں کی اپنی توبہ و استغفار کیسے کرو. اور یہی چیزیں ہم کو حدیث و قرآن کے اندر ملتی ہے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور ان مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے. لیکن دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو دھڑلے سے کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور کھلم کھلا جو گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل امتی معافی الا المجاہرین وان من المجاہر یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستر اللہ علیہ فیقول یا فلان عملت البارحہ کذا وکذا وقد بات یستر ربہ ویصبح یکشف سر ربی عنہ. صحیحین کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص کی معافی کا امکان ہے، الا المجاہرین، سوائے وہ لوگ جو کھلم کھلا دھڑلے سے بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں. اور مجاہرہ کی یعنی کھلم کھلا گناہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ نے گناہ کیا، کسی نے نہ دیکھا، کسی نے نہ جانا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ اور اتنا نڈر ہے، اللہ رب العالمین سے اتنا بے خوف ہے کہ وہ دوسروں کو بتاتا پھرے کہ ہاں میں نے یہ ایسا ایسا کیا ہے. یہ مجاہرہ کی شکل ہے. یعنی انسان ایک تو دھڑلے سے گناہ کرے، اور یہ کہ انسان کا گناہ چھپا ہوا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، کسی کو اس کو کانو کان خبر نہ ہوئی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ اور اتنا اندر سے اتنا زیادہ نڈر ہے کہ وہ دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے.
اللہ رب العالمین تو اس کے گناہوں کو ڈھانک دیا تھا، لیکن وہ خود ہی دوسروں کو بتا رہا ہے۔ اور ایک طرف یہ معاملہ ہوتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو نیکی کے کام کرتے ہیں تو دوسروں کو دکھا کر کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کے اندر وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دوسروں سے ان کو عزت ملے، تو اس لیے اللہ کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ نیک اور پارسا بنے رہتے ہیں، ان کی سب کچھ کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ان کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں ہوتی، یا ایسے شہر میں ایسی بستی میں ہوتے ہیں جہاں ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، تو وہ نڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، یا تنہائی کے حالم میں ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے، تو وہ بالکل نڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ کرتے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، بڑی مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بڑے پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے روز، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا بنا دے گا، وہ بکھرے ہوئے بے وزن ذرات کی شکل دے دے گا ان کو، یعنی کوئی وزن ان کی نیکیوں کا نہیں ہوگا، میدان کے اندر کوئی وزن ان کا نہیں رہ جائے گا۔ اور معاملہ یہ ہوگا لیکن اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب دیکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ نیکیاں وہ کرتے تھے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیکن جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اللہ رب العالمین کے محارم کے ارتکاب میں وہ بالکل بے خوف ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، گناہ کی ہر شکل سے بچائے، اور گناہ اگر ہم کو بشری تقاضے کی بنا پر نفس امارہ کے زور سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم سے کسی طرح کا بھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اگر سرزد ہو تو ہم کو فوراً احساس ہو، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کر دے، یہ شعور ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اور فوراً اللہ رب العالمین ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی معافی کو چاہ لیں۔ اور ہر شخص سے جو ہو سکے وہ کوشش کرے ماحول کو بدلنے کی، معاشرے کے اندر جو چیزیں بے دینی کی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کم کرنے کی، ان کو دور کرنے کی، اور جو بے دینی کی جو باتیں ہیں جو فرائض سے تعلق رکھتی ہیں ان کو عام کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص دے، اور ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو بدلنے میں ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔